अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज की पहली खबर। तो इससे पहले कि आज के वीडियो का बाकायदा आगाज़ किया जाए, उससे पहले मैं आपको पाकिस्तान के एक मायानाज़ सहाफ़ी हैं जो अपने तौर पे ही मायानाज़ हैं। उनका नाम है जी मंसूर अली ख़ान साहब। और मंसूर अली ख़ान साहब जो हैं उनका एक ख़ासा है, उनकी एक क्वालिटी है जनाब मुनाफ़क़त और दोगलापन। वैसे वो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने मुनाफ़क़त और दोगलापन क्यों कहा? उनसे लाख गुना बेहतर जो है वो इमरान रियाज़ ख़ान है, क्योंकि इमरान रियाज़ ख़ान जो हैं वो मुनाफ़िक हैं, झूठे हैं, गद्दार हैं, गलत कंटेंट बनाते हैं, झूठी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, मगर एटलीस्ट वो एक जमात के साथ तो खड़े हैं। एटलीस्ट ये तो पता है कि भाई उनका स्टांस हमेशा पीटीआई प्रो ही होता है। उन्होंने चाहे रियासत को गालियाँ देनी है, उन्होंने चाहे किसी को बुरा कहना है, लेकिन उन्होंने खड़े पीटीआई के साथ रहना है। मंसूर अली ख़ान साहब का अगर आपने कभी कंटेंट सुनने का आपको इत्तेफाक हुआ हो, वो एक दिन रज के पीटीआई को गालियां देते हैं और अगले दिन वो पीटीआई को सपोर्ट करके बाकी तमाम जमातों को गालियां देते हैं और तीसरे दिन वो एस्टैब्लिशमेंट को बुरा कहते हैं। अब हो क्या रहा है कि इस मुनाफकत और दोगलेपन के बीच में आजकल उनका एक प्रोग्राम जो है वो काफ़ी हिट हुआ है और उस प्रोग्राम में वो एक डिबेट करते हैं। अच्छा, उस डिबेट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस प्रोग्राम का कंटेंट अच्छा है क्योंकि वहाँ पर नौजवान जो हैं वो आते हैं, वो बताते हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स है। लेकिन मंसूर अली खान साहब का एक क्लिप वायरल हो गया है जिसमें वो जनाब लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अब आपको झूठी तालियां बजानी है, अब आपको यहाँ पे क्लैपिंग करनी है। अच्छा, किसी हद तक मैं इस चीज़ को, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक टेलीविजन से है, तो इसको मैं किसी हद तक सपोर्ट कर देती हूँ। किस तरह? आपको याद होगा कि हमारा प्रोग्राम आता था खबरनाक जियो न्यूज़ के ऊपर। तो होता क्या था कि ऑडियंस जो हैं वो हर छोटी छोटी बात के ऊपर जो है प्रोग्राम में क्लैप करते हैं, तालियां बजाते हैं और सामने बैठे हुए लाफ्टर्स दे रहे होते हैं, कहकहे लगा रहे होते हैं। वो सब प्लांटेड होता है। प्लांटेड इन द सेंस कि पहले ऑडियंस को बुला के उनके कहकहों को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और बाद में प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की जाती है। अब उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये होती है कि प्रोग्राम खबरनाक जो है वो 14 घंटे में रिकॉर्ड होता था और लोगों को आप 14 घंटे वहाँ नहीं बैठा सकते, इसलिए ये सब कुछ पहले किया जाता था। लेकिन इस तरह के जो डिबेट शोज होते हैं इसमें भी ऐसा ही होता है कि टेलीविजन पे आप जो किसी को बैठाते हैं, आप पहले क्लैपिंग और कुछ एक्सप्रेशंस जो है लोगों के उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि बाद में आपको जहाँ जहाँ इंसर्शंस लगानी हो आप लगा लें। लेकिन लोगों ने उनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया है और लोगों को उनका जो तरीका वारदात है वो समझ में आ गई है। अब मैं पहली खबर की तरफ जाना चाहती हूँ, लेकिन मैंने सोचा था कि इस पे बात कर ली जाए। ज़रा सुनिए कि मंसूर अली खान साहब क्या कह रहे हैं। आप देखते हैं ना, अभी आप ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं, तो वी रिकॉर्ड दैट एक्चुअली बिफोर द शो। तो अभी हम लोग वो करेंगे, तो आपकी एक झूठी सी ताली चाहिए होगी व्हेन वी गेट द ब्रेक। तो और उसके बाद वेलकम बैक भी हम उसे कहते हैं, मुझे कहते हैं ना वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग मौजूद हैं सुप्रिया यूनिवर्सिटी में, तो वो भी हम अभी रिकॉर्ड करेंगे। लेट्स सी आपकी एक्टिंग स्किल्स कितनी जबरदस्त है। ऑलराइट जी, तो आपने सुन लिया। अब मैं आज के वीडियो का बाकायदा आगाज करती हूँ, क्योंकि जो प्रॉपर एक खबर है वो आपको देती हूँ कि पहली खबर क्या है। पहली खबर तो ये है कि उन लोगों के खिलाफ अब बाकायदा तौर पे कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर फेक न्यूज़ को फैलाना शुरू किया है, मुनाफकत को फैलाना शुरू किया है। अब इसके अंदर दो वेबसाइट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं, जिसमें एक है जी siyaasat.pk, जो हर खबर के बीच में से जो गलत खबर है वो निकाल के उसको हाईलाइट करते हैं। एक siyaasat.pk है और दूसरा है जी रफ्तार। अब इनमें से जो एक का मालिक है वो अब्रॉड रहता है कनाडा में, और जो दूसरा है उसका मालिक यहाँ कराची में रहता है। आपको बता दूं कि siyaasat.pk का जो मालिक है उसका नाम है जी अदील हबीब, और वो कनाडा में, और रफ्तार का जो मालिक है वो रहता है कराची में। एफआईए ने इन दोनों को फाइनली नोटिस जारी करके 20 नवंबर को पेश होने का हुक्म दिया है। इनसे रियासत के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम पर तहकीकात होंगी और पीटीए को शिकायत की गई है कि मज़कूरा प्लेटफॉर्म्स के सोशल मीडिया नेटवर्क्स को भी ब्लॉक कर दिया जाए ताकि पाकिस्तान में वो शो ही ना हो। और एफआईए जो है अब वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि एफआईए ने साथ में जो बेचारे कुछ बेगुनाह लोग हैं उनको भी नोटिस जारी करना शुरू कर दिए। वो एक अलग बात है कि बाद में जो वो प्रूव हो जाएंगे वो बता देंगे कि जनाब हम लोगों का कोई कसूर नहीं है, लेकिन चक्कर तो उनके भी लगेंगे ना।
اس لیے FIA کو ذرا سوچ سمجھ کے نوٹسز بھیجنے چاہیے کہ اس میں بیچارہ کوئی بے قصور جو ہے نا وہ اس نرغے میں نہ آ جائے۔ اب بات کرتی ہوں جی اگلی خبر کی، اور وہ ہے شاہ محمود قریشی سے ریلیٹڈ۔ حیرت انگیز طور پہ شاہ محمود قریشی جو ہے انہوں نے کل اپنا ایک بیان جاری کیا اور اس میں انہوں نے کافی شکوے اور شکایتیں کی، جہاں ایک طرف انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے، جہاں تھے وہ وہیں ہیں۔ آخر ان کو یہ کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ان کی تقریر کے دو حصے تھے اور دونوں پر بات کرنا بہت ضروری ہے، اور دونوں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ نمبر ایک کہ ان کی تقریر کا یہ حصہ کہ آج کل ان کا اپنا ہی بیٹا زین قریشی PTI کی نظروں میں غدار بنا پھر رہا ہے اور اس کو نوٹسز جاری ہو رہے ہیں، کبھی وہ مستعفی ہو رہا ہے۔ ان کے اپنے ہی باپ کو یعنی زین قریشی کے باپ کو اور بہن کو لوگوں کو آ کر کلیریفیکیشنز دینی پڑ رہی ہیں کہ ہماری بات کا یقین کرو، ہماری لائلٹی پر یقین کرو۔ لیکن PTI کے لوگوں کا وتیرہ ہے، خان صاحب کا وتیرہ ہے کہ جب آپ کسی کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، اسی طرح ٹشو کی طرح ایسے پھینکتے ہیں۔ اور شاہ محمود قریشی جو ہیں اسی لیے ان کو یہ کلیریفیکیشن دینی پڑی کہ وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے ہیں۔ دوسری طرف شاہ محمود قریشی نے عمران خان کے جتنے بھی وکلا برادری ہیں ان کا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا، ان کے بارے میں ان کی منافقت کو عیاں کر کے بتا دیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یہ جو پورا جتھا اندر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی ہم اندر سے ہو کر آئے ہیں، ہم تمام اعلیٰ عہدیداران کو مل کر آئے ہیں، خان صاحب جیل کے اندر سے یہ پیغام جاری کر رہے ہیں، بلکہ شاہ محمود قریشی نے تو ان کی کلئی کھولتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو تو برائے مہربانی ہماری جیل کا، ہمارے سیل کا بھی آ کر چکر لگا لو، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اندر ہم کس حال میں ہیں۔ میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کا بیان جو ہے وہ سنواتی ہوں، ذرا سنیے گا۔ انہوں نے کہا کہ PTI قیادت کے پاس وقت ہے تو ہمارے پاس بھی آئے، کوئی بہتر مشورہ دے سکیں گے، یعنی اندر کوئی ان کے پاس جاتا ہی نہیں، کوئی ان سے پوچھتا ہی نہیں ہے، اندازہ کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ PTI کی جیلوں سے باہر بیٹھی لیڈرشپ ہمارے پاس آئے، ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی بہتر مشورہ دے دیں، یعنی آپ اندازہ کریں کہ لیڈرشپ تو ان کے پاس ہی نہیں جا رہی، ان سے پوچھ ہی نہیں رہی۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں پیشی کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کا کہنا تھا کہ بیرسٹر گوہر، وقاص اکرم، سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب سے گزارش ہے کہ ہم 1.5 سال سے جیلوں میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لیڈرشپ کے پاس وقت اور مہلت ہے تو کسی دن ہمارے پاس بھی تشریف لائیں، یاسمین راشد، محمود رشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ کا نقطۂ نظر جاننے کی کوشش تو کریں۔ یعنی کہ یہاں پر اندازہ کریں کہ یہ لیڈرشپ ہے عمران خان کی، اور خان صاحب کو اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے نا بس صحافیوں سے بات کرنے کا شوق ہے، الٹی سیدھی کوئی نہ کوئی بات جو ہے نا وہ ہانک دیتے ہیں، اور جو ان کے وزراء ہیں وہ بھی باہر آ کر آپ کو کوئی بھی کہانی سناتے ہیں اور کہتے ہیں خان صاحب نے جیل کے اندر سے یہ پیغام جاری کیا، اب اس پہ یقین کرنا نہ کرنا وہ آپ کا کام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر باہر بیٹھی لیڈرشپ ہمارے پاس آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بہتر مشورہ دیں جو باہر ملکوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یعنی کہ شاہ محمود قریشی نے ان کی بھی کلائی کھولی ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر اپنا محاذ کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ آپ کو روزانہ لڑواتے ہیں، آپ کی جنگیں کرواتے ہیں، آپ کو باہر نکالتے ہیں، لیکن حقیقت میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وہ بھی کبھی آئیں تو ان کو پتا چلے کہ آن گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا 40 سالہ سیاسی تجربہ ہے، پارٹی قائدین سے گزارش کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو انگیج کریں، آئین کی بالادستی کے لیے کم سے کم ایجنڈے پر یکسوئی بنانے کی کوشش کریں۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری سے گزارش ہے کہ فیصلہ کریں وہ کہاں کھڑا ہونا چاہتے ہیں، جمہوری قوتوں کے لیے اہم وقت ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے GHQ حملہ کیس میں جو ہے وہ بیسیکلی یہ سماعت کی تھی، اور شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کے مقدمے کے چلان کی جو نقول ہیں وہ فراہم کر دی گئیں۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کو فرد جرم کے لیے 25 نومبر کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ شاہ محمود قریشی کس کی جان کو بیٹھ کے رو رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ اور اب جو آپ کو خبر دوں گی نا آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، خوش ہو جائیں گے آپ کہ ایک طرف تو عمران خان نے کال دے دی ہے اور بشرا بی بی جو ہیں وہ تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے دھمکیاں دے رہی ہیں کہ ہر MP اور MNA جو ہے وہ 5-5 اور 10-10 ہزار افراد کو لے کر 24 نومبر کو پہنچے گا، جہاں بشرا بی بی نے ایک طرف یہ کہا ہے کہ جو نہیں پہنچے گا یا جو پہلے گرفتار ہو جائے گا اس کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا، جہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آلریڈی پارٹی سے الگ ہو رہے ہیں۔ ایسے میں جناب جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، PTI کے اپنے لوگ گنڈا پور کے اوپر یقین نہیں کر رہے ہیں، اور ایک طرف جو ہے آپ کو مزیدار بات بتاؤں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور کے اندر PTI نے احتجاج کیا اور منعقدہ اجلاس کے اندر الجہاد الجہاد کے نعرے لگائے،
یعنی کہ وہ 24 نومبر کو پتہ نہیں کون سے خود ساختہ جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، اور گنڈا پور جو ہیں وہ ایک طرف تو ان کو الجہاد کے نعروں کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر آ گئے، اور دوسری طرف مزیدار خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے عمران خان اور پی ٹی آئی کے احتجاج کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ کے سامنے میں یہ پوری خبر جو ہے وہ رکھتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اعلیٰ عسکری قیادت کے سامنے بیٹھ کر بانی پی ٹی آئی، تحریک انصاف اور پارٹی کے 24 نومبر کے احتجاجی مارچ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاری کشیدگی پر بات کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ گنڈا پور نے کہا کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جاری کشیدگی تحریک انصاف اور ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف گنڈا پور پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہتے ہیں نکلو، مارو، مرو، کفن باندھو، واپس نہیں آنا، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی جو ہے وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ اچھا، ایسے مسائل کو حل کرنے کی انہوں نے کہا ضرورت ہے، بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ مجھے شاباش دیجیے، مجھے یہاں پہ تھپکی چاہیے آپ سے، اور وہ اس چیز کے لیے کہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا بس یہ جعلی انقلاب برپا کر سکتے ہیں اور یہ لوگوں کے بچوں کو مروا سکتے ہیں، خود کبھی مرنے کے لیے باہر نہیں نکل سکتے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کا احترام کرتے ہیں، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ گنڈا پور کہہ رہا ہے۔ گنڈا پور کا کہنا تھا تحریک انصاف کو جلسے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کشیدگی پر پھر بات بھی کریں گے۔ اچھا، ضرورت بھی نہیں ہے اور بات بھی کریں گے، سبحان اللہ۔ اور کہا کہ وہ 24 نومبر کے احتجاجی مارچ پر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ یا میرے اللہ، میں کیا کروں؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں قربانیوں کا اعتراف کرتے ہیں اور بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ یو ٹرن ماسٹر کا جو آگے چیلا ہوگا وہ اس سے بھی بڑا یو ٹرن ماسٹر ہوگا۔ آپ کو بتاؤں کہ گنڈا پور نے رابطہ کرنے پہ جو میڈیا نے خاص طور پہ ابھی تک رپورٹ کیا، بتایا کہ احتجاجی مارچ کے لیے کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ امن عامہ کی صورتحال اور نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل کرتے ہیں تو عمران خان اور پی ٹی آئی کو درپیش صورتحال پر بات ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ اجلاسوں میں بھی وہ ان کے مسائل پر بات کرتے رہے ہیں اور امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر تحفظات کا اظہار کیا انہوں نے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں اس کے آگے میں آپ کو کیا کہوں، کیا سنوں، کیا کہوں، میرے پاس کچھ الفاظ نہیں ہیں۔ باری ہے جو آپ لوگوں کی آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد